صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جب کعبہ کے اندر آئے تو 3 ہستیاں موجود تھیں جب نماز واجب ہو رہی ہے. توجہ کرنی ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 3 ہستیاں نماز پڑھ رہی تھی. پہلی ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ، دوسری ہستی کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، تیسری ہستی ہے علی المرتضیٰ. یہ 3 ہستیاں نماز پڑھ رہی تھی. چوتھی ہستی تھی جو ان کی حفاظت کر رہی تھی. جب میں نے قریب سے اس چوتھی ہستی کو دیکھا تو وہ چوتھی ہستی تھی حضرت ابو طالب. چوتھی ہستی تھی حضرت ابو طالب. میں نے عالم تحشر میں سرکار ابو طالب کے آگے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا حضور جب وہ تینوں نماز پڑھ رہے تھے آپ بھی نماز پڑھ رہے تھے تو عالم تحشر میں مجھے ابو طالب نے جواب دیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، میں تلوار لے کے حفاظت کر رہا تھا. تمہیں وہ پڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں، قائم کرتا ہوا میں نہیں نظر آیا. قبلہ تشریف فرمائے. پوچھئے گا اللہ نے قرآن میں جہاں پر بھی نماز کا حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا. ایک دفعہ نا کسی سرکار ابو طالب کے دور میں نا ایک جنگ ہوئی جسے جنگ فجار کہتے ہیں. صاحب کتاب لکھتے ہیں یہ جنگ محمد مصطفیٰ کے بچپنے میں ہوئی. جب رسالت مآب چھوٹے بچے تھے جنگ فجار. تو صاحب کتاب لکھتا ہے ادھر سے جب ابو طالب کے بیٹے گئے تو چند تیر جو تھے نا سرکار ابو طالب نے رسالت مآب کو پکڑایا. تو بلا تشبیہ سرکار ابو طالب جب جنگ کی کیفیت ہوئی نا تو سرکار ابو طالب نے تیر چلانے شروع کیے. پیٹھ کے پیچھے سرکار محمد مصطفیٰ ہے. اب جب چچا تیر چلا رہا تھا محمد تیر پکڑا رہا تھا. چچا تیر چلا رہا تھا. اب ابو طالب کو جو پیچھے مڑنا پڑتا تھا نا وہ مڑتے بھی نہیں تھے. صاحب کتاب لکھتا ہے جتنے تیر دوسروں نے چلائے آدھے میں سے زیادہ ضائع ہو گئے، لیکن جتنے تیر ابو طالب نے چلائے وہ سارے تیر نشانے پہ لگے. میں نے صاحب کتاب سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کے آدھے ضائع ہو رہے ہیں اور کسی کا ایک بھی ضائع نہیں ہو رہا. تو صاحب کتاب نے کہا غور کر، تیر ابو طالب کا ہے، نشانہ رسالت کا ہے. کسی عام ہستی کا نام محمد مصطفیٰ نہیں. اور یہ غلط تاثر ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے. غلط تاثر. رسالت مآب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. یہ جملہ سنتے آ رہے ہیں پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. میں جو اگر اپنے چک سے نکلوں کام والا سے اور میں نے 15 میں آنا ہو تو راستے میں مڈ میں 50 والا پھول آتا ہے تو کوئی مجھے فون کر کے پوچھے جناب کہاں ہے تو میں کہوں گا میں اقام والا اور 15 موڑ کے درمیان میں ہوں. اسی طرح اس کا مطلب نہ میں 15 میں ہوں نہ میں اقام والا میں ہوں. رسالت مآب فرما رہے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اس کا مطلب نہ اس وقت آدم کی مٹی تھی نہ اس وقت پانی تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا. اس وقت بھی میں نبی تھا. تم نے کہانی گھڑی کہ سرکار رسالت مآب غار میں گئے. غار میں ایک فرشتہ آیا. فرشتے نے وحی کی. سرکار محمد مصطفیٰ ڈر گئے. سرکار کے جسم پہ کپکپی طاری ہوئی. سرکار اپنے گھر میں آئے. کہا خدیجہ مجھے ایک چادر دو، میں ٹھنڈ محسوس کر رہا ہوں، میں سردی محسوس کر رہا ہوں. بی بی کو پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ کچھ ہوا ہے. محمد مصطفیٰ کے ساتھ کچھ ہوا ہے. بی بی نے انہیں پکڑا. ایک عیسائی عالم ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے تو ورقے نے کہا بی بی گھبرا نہ ہو، محمد کو ہوا کچھ نہیں، محمد تو نبی بن گیا ہے، محمد تو رسول بن گیا ہے. تو ورقے نے بتایا محمد رسول ہے. میں نے کہا ڈوب کے مر جا. ورقے کو پتہ چل گیا محمد رسول ہے، محمد کو پتہ ہی نہیں میں رسول ہوں. میں جو سو کے اٹھوں طبیعت خراب ہو مجھے اٹھائے اور کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے. ڈاکٹر وہاں پہ جا کے بلڈ پریشر چیک کرے، ہارٹ بیٹ چیک کرے، نبض چیک کرے اور کہے پریشان نہ ہو آپ کا بیٹا ذاکر بن گیا. کوئی ٹیچر اٹھے صبح صبح طبیعت خراب ہو اسے لے کے جائے، ڈاکٹر چیک کر کے کہے جی آپ کو تو پتہ نہیں بندہ ٹیچر بن گیا، بندہ پروفیسر بن گیا. ایک سلوات پڑھی.
بچے کو پتہ چل گیا محمد نبی ہے، کتاب کو پتہ ہی نہیں کہ میں نبی ہوں۔ چلے بس دو باتیں اور یاد رکھیں۔ ایک دن نا سرکار اپنی وفد پہ تشریف لائی، تو کیا حکم تھا کہ صرف سرکار رسالت ماں بھی پڑھنا ہے، تو میں وہی پڑھوں گا چونکہ یہ واقعہ سیرت مصطفیٰ میں بھی لکھا ہے اور میر انیس نے بھی لکھا ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر کسی کے ایمان میں شک ہو تو وہ جا کے میر انیس کو پکڑے گا تو پہلے بڑا ماڑا سا بندہ ہوں، مجھے معافی دے۔ وہ کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں کہ رسالت ماں اپنی کرسی پر تشریف فرما دے، اپنی مسلک فنزل جبریل علی الارض، فوراً جبریل نازل ہوا، چلتا چلتا سرکار رسالت ماں کے قریب گئے۔ صاحب کتاب لکھتا ہے اس وقت محمد امامہ باندھ رہے ہیں۔ یہ جو امامہ ہوتا ہے نا، اس کے کئی اصول ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بازار سے پکڑا اور سر پہ رکھ لے گا، اس میں کئی پیچ ہوتے ہیں، وہ موڑنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو حصہ ادھر لٹکا دیا جاتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں تحت الخنق، اور جو حصہ اوپر لپیٹا جاتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں شملہ۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ رسالت مآب نے امامہ باندھتے ہوئے شملہ کو پکڑا اور پوچھا جبریل، جی یا رسول اللہ کیوں آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ وحی لے کے آیا۔ تو کبھی کبھی وہ بندہ سوال نہیں پوچھتا جسے علم نہ ہو، کبھی کبھی بندہ اس لیے بھی سوال پوچھتا ہے کہ وہ سامنے والے کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ بنتے میں بلال بھائی سے پوچھو، میں آپ کو بتاؤں گا آج 15 میں کون پڑھ رہا تھا، میں پوچھ رہا ہوں لیکن حقیقت میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو رسالت مآب نے پوچھا جبریل، میری طرف توجہ ہے، جبریل مجھے ایک بات تو بتا۔ توجہ ہے ابھی گھر، جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا مجھے ایک بات تو بتا، یہ جو وحی ہے تو لے کے آتا ہے یہ تیرے پاس کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا جسم تو وہ رکھتا نہیں، آواز تجھے کہاں سے آتی ہے؟ تو وحی لے کے کیسے آتا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، جو سنتا ہوں وہ آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ رسالت مآب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرماتے جبریل کبھی سوچا نہیں کہ پردہ ہٹا کے دیکھو کیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اگر میں پردہ ہٹاؤں میرے پر جل جاتے ہیں۔ تو رسالت مآب نے کہا تو پریشان نہ ہو، ہمارے ہاں فرشتوں کے پروں کی مرمت کا کام بڑا تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ آج میں حکم دیتا ہوں، جا عرش پہ جا، پردہ ہٹا، آج تو ایک تو صحیح، آواز آتی کہاں سے؟ بلا تشبیہ ڈرتے ڈرتے جبریل فرش پہ عرش پہ، تو جو ہے نا محمد امامہ باندھ رہے تھے، فرش پہ عرش پہ گیا، بلا تشبیہ جبریل نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جب وحدت کے پردے کو ہٹایا تو جو محمد نیچے امامہ باندھ رہا تھا وہی محمد عرش پہ امامہ باندھ رہا تھا۔ جو محمد فرش پہ امامہ باندھ رہا تھا وہی محمد عرش پہ امامہ باندھ رہا تھا۔ اب جبریل دنیا کی تیز ترین مخلوق ہے، اسے فرش سے عرش پہ آنے پہ وقت نہیں لگتا۔ انسان نے جو تیز ترین چیز دریافت کی ہے وہ روشنی ہے، اور روشنی بھی سورج سے زمین تک آنے میں 8 منٹ اور 20 سیکنڈ لیتی ہے، اور جبریل اس سے بھی تیز ہے۔ بلا تشبیہ جبریل عرش سے پھر فرش پہ دیکھا، فرش پہ محمد امامہ باندھ رہے ہیں، فرش سے پھر عرش پہ، پھر دیکھا محمد وہاں پہ امامہ باندھ رہے ہیں، پھر فرش پہ آیا، دونوں ہاتھ رسالت مآب کے آگے جوڑے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہاں بھی آپ ہیں یہاں بھی آپ ہیں تو مجھے درمیان میں رکھا کیوں ہے؟ چہرہ رسالت پہ تبسم آیا۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل یہ تو ہم نے تمہیں عزت بخشی ہے، ورنہ تو کیا سمجھتا ہے اللہ سے وحی لینے میں میں تیرا محتاج ہوں؟